چکی ہے۔ اس کانفرنس کے انعقاد پر آپ کے ضلع کے قائد مولانا شکیل الرحمن فاروقی صاحب، جلسہ کے منتظم مولانا نذیر معاویہ صاحب، ان کی پوری ٹیم، حلقے کے تمام احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے اس جذبے اور ولولے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت بہت مختصر ہے اور علماء کرام اپنے تفصیلی بیانات آپ حضرات کے سامنے فرما چکے ہیں۔ ہماری کوشش یہی تھی کہ باہر سے آنے والے مہمان اپنی تفصیلی بات آپ حضرات سے کر لیں۔ میرا اور آپ کا چونکہ روزانہ ہی کسی نہ کسی چوک اور چوراہے پر اور کسی جلسہ گاہ میں رابطہ رہتا ہے، اور الحمدللہ ان مہمانان گرامی میں بہت تفصیل کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حضرت علامہ مولانا مسعود الرحمن عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب، ان نے بھی تفصیلی گفتگو آپ حضرات سے کر لی۔ قائد کراچی علامہ رب نواز حنفی صاحب بھی آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے۔ میں صرف حاضری لگانے کی غرض سے میں سوچ رہا تھا ابھی لوگ اٹھیں گے تو مجھے بہانہ مل جائے گا کہ چلیں آپ اٹھ رہے ہیں تو میں بس کر رہا ہوں، وہ بھی نہ ہوا۔ آپ ابھی تک جم کر بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہ پیچھے سے کچھ اور لوگ نئے بھی آ گئے۔ تو میں آپ کی محبت کی بنیاد پر کچھ باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اس سوچ اور فکر کے ساتھ کہ ہم نے یہ سننا ہے، میں نے بھی اس پر عمل کرنا ہے اور آپ نے بھی اس پر عمل کرنا ہے۔ اور وہ بات جو آپ کے عنوان میں شامل ہے اس کو ہم سمجھنا چاہیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ نمبر ایک یہ کہ عنوان ہے گواہان نبوت، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے گواہ ہیں۔ آپ خاتم المرسلین ہیں، آپ کے بعد کسی نبی، رسول اور پیغمبر نے نہیں آنا۔ اللہ نے آپ کا انتخاب سب سے آخر میں کیا، آپ آخری نبی ہیں۔ ابھی آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو آپ کی زندگی کو اور آپ کی سیرت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ آپ کی زندگی اور سیرت کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور آپ کے وجود سے نکلتے ہوئے ایک ایک عمل کو قیامت تک باقی رکھنا ہے، اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو محفوظ رکھنا ہے، اور آپ کی پوری زندگی جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بنانا ہے، تاکہ ایسی دنیا تک جب کوئی آدمی دنیا میں آئے اور وہ یہ کہے کہ جناب میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس میں دیکھنا چاہتا ہوں رسول اللہ کا عمل کیا ہے، میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں مگر دیکھنا چاہتا ہوں اس میں حضور کی بات کیا ہے، میں یہ عمل کرنا چاہتا ہوں مگر دیکھنا چاہتا ہوں اس میں حضور کا فعل کیا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آج میں ایک جگہ مسکرانا چاہتا ہوں اور مسکرا کر بتانا چاہتا ہوں کہ مسکرانا یوں چاہیے، تو کیسے پتا چلے گا مسکراہٹ حضور کی کیسے تھی؟ یعنی جب مسکرائے تھے تو آپ کے دانت کتنے نظر آئے تھے، اور مسکرائے تھے تو آپ کے لب کتنے کھلے تھے، اور جب مسکرائے تھے تو مسکراتے ہوئے آپ کی ادا کیسی تھی، اور رخسار پر اور چہرے پر وہ اثرات کیسے آئے تھے۔ یہ کرنا چاہتا ہوں، یا میں آج رات سونا چاہتا ہوں مگر اس عمل کے ساتھ کہ حضور جیسے سوئے تھے ویسے سونا چاہتا ہوں، یا میں میدان میں نکلنا چاہتا ہوں اس طرز کے ساتھ کہ حضور میدان میں کیسے نکلے تھے ویسے نکلنا چاہتا ہوں، یا میں اس گھر میں اس مقام پر جا کر یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تو یہ میں کیسے کروں؟ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں جس طرح حضور نے کیا ہو، اور حضور کو گئے ہوئے 1400 سال ہو گئے ہوں، اور حضور کو گئے ہوئے صدیاں بیت گئی ہوں، اور یہ تلاش کر رہا ہو اور جستجو میں ہو کہ مجھے یہ عمل مل جائے تاکہ میں کر لوں، تو کیسے پتا چلے گا؟ اس لیے کہ حضور کی نبوت تو قیامت تک ہے، اور حضور کی
رسالت تو قیامت تک ہے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، یہ ساری چیزیں محفوظ ہونی ہیں، لیکن انہیں محفوظ کون کرے گا کہ یہ چیزیں محفوظ ہیں اور یہ اسباب محفوظ ہیں اور یہ سیرت محفوظ ہے اور یہ صورت محفوظ ہے؟ یہ محسوس کیسے ہوگا اور یہ پتہ کیسے چلے گا کہ آج تک یہ معلوم ہو کہ یہ چیز یوں کی تھی، یعنی مسکرائے یوں تھے اور بولے یوں تھے اور اٹھے یوں تھے اور سوئے یوں تھے اور بات یوں کی تھی، اور بات بھی ایسی نہ ہو جس میں شک ہو جائے، بات بھی ایسی نہ ہو جس پر کوئی تردد ہو جائے، بات بھی مضبوط ہو، بات بھی مستحکم ہو، اس میں شک بھی کوئی نہ ہو، اس میں شبہ بھی کوئی نہ ہو، ہر ایک اس کو تسلیم بھی کرے اور ہر ایک کی سمجھ میں وہ بات آئے بھی یہ کون ہوں گے جو یہ ساری بات بتائیں گے؟ تو اللہ نے رسول اللہ کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، آپ کی سیرت کو محفوظ کرنے کے لیے، آپ کی پوری زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کے ساتھ لوگوں کو چنا اور ان کا انتخاب کیا، اور انتخاب ان لوگوں کا کیا جنہوں نے حضور کی ہر چیز کو نوٹ کیا، اور یوں نوٹ نہیں کیا، اللہ نے انہیں رسول اللہ کی زندگی کے ہر پہلو پر گواہ بنایا، اور گواہ یوں بنایا کہ ہر چیز لوگوں سے کروائی اور نبی لوگ ہر چیز رسول سے کروائی اور لوگوں کو دکھلائی، لوگوں نے صرف دیکھی نہیں، اس چیز کو محفوظ کر لیا۔ ایک ہے محفوظ کرنا، محفوظ کر کے پھر اسے بیان کرنا، جیسے آج کا خطیب بخاری شریف پڑھ کر یہاں پر اس کا درس دیتا ہے، کوئی درس قرآن کے نام پہ درس دے رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ کے مسئلہ بیان کر رہا ہے، کہنے والا کہتا ہے کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ مسئلہ بیان کر رہا ہے، یہ درس دے رہا ہے۔ انہوں نے صرف درس نہیں دیا، ان نے صرف مسئلہ بیان نہیں کیا، حضور سے سیکھ کر سکھایا نہیں، بلکہ انہوں نے کیا جو حضور سے سیکھا اسے عمل کی دنیا میں لائے، صرف عمل کی دنیا میں نہیں لائے، زندگی کا حصہ بنا لیا، یعنی نصب العین بنا لیا، یعنی زندگی کا اصول بنا لیا، یعنی ضابطہ بنا لیا، بھائی دستور بنا لیا، منشور بنا لیا، اسے اپنی زندگیوں میں لے آئے، پھر لے ہی نہیں آئے، باہر نکلے اور نکل کر کہا آ تجھے بتاؤں، دوسرے صحابی سے کہتے ہیں آ تجھے بتاؤں حضور نے وضو کیسے کیا تھا، پھر کلی کی اور کلی کر کے بتایا حضور نے وضو ایسے کیا تھا، پھر ناک میں پانی ڈالا اور ڈال کر کہا حضور نے وضو ایسے کیا تھا، پھر چہرے پر پانی ڈالا اور ڈال کر کہا حضور نے وضو ایسے کیا تھا، پھر کونیوں سمیت اپنے بازو دھوئے اور دھو کر بتایا حضور نے وضو ایسے کیا تھا، پھر پاؤں دھوئے دھو کر بتایا وضو ایسے کیا تھا، بابا مسا کیا اور کر کے بتایا وضو ایسا کیا تھا، آ تجھے بتاؤں حضور یہاں سے کیسے گزرے تھے، پھر گزر کر بتایا حضور یہاں سے یوں گزرے تھے، اور ایک جگہ جاتے جاتے بیٹھ گئے، کسی نے کہا بیٹھا کیوں ہے، کہا یوں نہیں بیٹھا، نبی کے ساتھ جا رہا تھا، حضور یہاں بیٹھے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ حضور یہاں بیٹھے تھے میں بھی بیٹھ گیا ہوں، حضور نے یہ عمل یوں کیا تھا، یہ کر کے بتایا، بھئی زکاة یوں دی تھی دے کر بتایا، روزہ یوں رکھا تھا رکھ کر بتایا، عبادت یوں کی تھی کر کے بتائی، تہجد یوں پڑھی تھی پڑھ کے بتائی، اشراق یوں پڑھی تھی پڑھ کے بتائی، مسجد میں یوں داخل ہوئے تھے داخل ہو کر بتایا، تلوار یوں اٹھائی تھی اٹھا کر بتایا، گھوڑے پہ یوں بیٹھے تھے بیٹھ کر بتایا، سجدہ یوں کیا تھا کر کے بتایا، ہنسے یوں تھے ہنس کر بتایا، مسکرائے یوں تھے مسکرا کر بتایا، ریاضت یوں کی تھی کر کے بتایا، عمل یوں کیا تھا کر کے بتایا، کر کی زندگی یوں بنائی تھی بنا کر بتائی، صرف یہ نہیں بلکہ اس کا عمل کر کے دکھایا، ہر چیز کو محفوظ کیا، پھر دنیا جانتی ہے، میں موقع بموقع یہ جملہ کہا کرتا ہوں، آج جدید دور موجود ہے، جاؤ جا کر کسی سے کہو کسی محبوب کی پوری سیرت اور ادائیں محفوظ ہمیں دکھا دے، دنیا دکھاتی ہے، کسی کی رات معلوم ہے تو دن معلوم نہیں، کسی کا دن معلوم ہے تو رات معلوم نہیں، کسی کی صبح معلوم ہے تو شام معلوم نہیں، شام معلوم ہے تو صبح معلوم نہیں، قرۂ عرش پہ ایک ہی ہستی ایسی ہے، زمین پہ بسنے والا ایک ہی پردے سے ہے، دنیا میں آنے والا ایک ہی شخص سے ہے، کائنات میں آنے والا ایک ہی رسول ایسا ہے
جس کی زندگی کا جس پہلو کو دیکھنا چاہے، تجارت کا پہلو دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گا، عبادت کا پہلو دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گا، معاہدے کا پہلو دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گا، جنگ کی دنیا دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گی، پیار کی دنیا دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گی، عبادت کی دنیا دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گی، جنگ کی زندگی دیکھنا چاہے تجھے نظر آئے گی، جس کی زندگی کا کوئی پہلو مخفی نہیں یعنی چھپا ہوا نہیں، وہ ایک ہی شخصیت ہے جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پاپا یہ ساری چیزیں امت کو کیسے پتا چلی؟ بخاری کو کیسے پتا چلی؟ مسلم کو کیسے پتا چلی؟ ترمذی کو کیسے پتا چلی؟ نسائی کو کیسے پتا چلی؟ شیخ الحدیثوں کو کیسے پتا چلی؟ فقیہوں کو کیسے پتا چلی؟ ولیوں کو کیسے پتا چلی؟ کتبوں کو کیسے پتا چلی؟ ابدالوں کو کیسے پتا چلی؟ روزوں کو کیسے پتا چلی؟ شیخ الحدیثوں کو کیسے پتا چلی؟ قرآن دنیا کو کیسے ملا؟ عبادت دنیا کو کیسے ملی؟ ریاضت دنیا کو کیسے ملی؟ صدق و وفا کی بات دنیا کو کیسے پتا چلی؟ ہر چیز محفوظ کیسے ہے؟ اس کا ایک ہی جواب آتا ہے، یوں محفوظ نہیں ہے، اسے محفوظ کیا گیا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اسے محفوظ کس نے کیا ہے؟ جواب آتا ہے اسے محفوظ گواہوں نے کیا ہے۔ کہنے والا کہتا ہے یہ گواہ کون ہے؟ میں نے کہا پوچھنا چاہتا ہے اس کے سجدوں کے گواہ بھی وہی ہیں، قیام کے گواہ بھی وہی ہیں، رکوع کے گواہ بھی وہی ہیں، عبادت کے گواہ بھی وہی ہیں، جہاد کے گواہ بھی وہی ہیں، تلوار کے گواہ بھی وہی ہیں، نیزوں کے گواہ بھی وہی ہیں، ذروں کے گواہ بھی وہی ہیں، ذروں کے گواہ بھی وہی ہیں، رات اور دن، قیام اور قعود، سجود اور فکر کے گواہ بھی وہی ہیں، جنہوں نے اسی ہر چیز کو دیکھ کر صرف گواہی نہیں کی، انہیں محفوظ کر دیا، وہ محفوظ اور مضبوط گواہی دنیا تک پہنچا دی۔ دنیا میں ایسے گواہ تاریخ کو نہیں مل سکتے، عدالت کو نہیں مل سکتے جو اللہ نے رسول کو دیے، اتنے مضبوط گواہ دیے، جانیں لٹا دی، گھر-بار دے دیا، اولاد خاندان دے دیا، جس گواہی پر کھڑے تھے اسی پر کھڑے رہے، ایک لمحے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے، ایک لمحے کے لیے چھوڑا نہیں، پوری کی پوری گواہی امت تک پہنچا دی۔ آج دنیا کا کوئی فرد دنیا کے کسی کونے میں کھڑے ہوتا ہے، سوال کرتا ہے اور پوچھنا چاہتا ہے، پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ پوچھنا یہ چاہتا ہے کہ نبی کی زندگی بتاؤ، سیرت صورت بتاؤ، ولادت رسالت بتاؤ، بچپن لڑکپن بتاؤ، جوانی شباب بتاؤ، علم و حکمت بتاؤ، تدبر بتاؤ، عظمت بتاؤ، رفعت بتاؤ، کمال بتاؤ، اولاد بتاؤ، ازواج بتاؤ، بنات بتاؤ، زندگیاں بتاؤ، گھر بتاؤ، دسترخوان بتاؤ، عمارت بتاؤ، کھڑکی بتاؤ، دروازہ بتاؤ، لباس بتاؤ، پگڑی بتاؤ، چہرہ بتاؤ، اشارہ بتاؤ، نظارہ بتاؤ، عبارت بتاؤ، بچپن بتاؤ، جوانی بتاؤ، دوڑا بتاؤ، بیٹھنا بتاؤ، اترنا بتاؤ، حلیمہ بتاؤ یعنی تائی بتاؤ، بکریاں بتاؤ، بستی بتاؤ، علاقہ بتاؤ، ہر چیز بتاؤ۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے اسے بتا دیا جائے گا، کوئی تردد نہیں، کوئی شک نہیں، ہر چیز کھل کر سامنے آ جائے گی۔ پوری زندگی پوچھنے والا پوچھتا ہے، کیمرے کا زمانہ نہیں، کمپیوٹر کا زمانہ نہیں، ڈرون کا زمانہ نہیں، ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں، جدید دور نہیں ہے، اخبارات نہیں ہے، رسائل نہیں ہے، قلم نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے، لکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، ہر چیز محفوظ ہے۔ کس نے محفوظ کیا ہے؟ میں نے کہا گواہوں نے محفوظ کیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے وہ ہر چیز کے گواہ کون ہیں؟ شرق سے، غرب سے، شمال سے، جنوب سے، ہواؤں سے، فضاؤں سے، درختوں سے، دریاؤں سے، سمندروں سے، پہاڑوں سے، گلیوں سے، محلوں سے ایک ہی آواز آتی ہے اور آواز ہوتی ہے صحابہ، 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 پوچھتا ہوں بتاؤ کون ہے؟ پنڈال میں موجود لوگوں، روڈ پہ دوسرے
جلسے میں کھڑے لوگ دنیا سے جا کر پوچھو آج تیرے پاس کلمہ نماز عبادت مسجد مدرسہ ہے، بتا کون لوگ تھے، کون ہستیاں تھی جنہوں نے پہنچایا؟ جواب ایک ہی آئے گا، کیا ہوگا؟ تم اپنی عبادت اور ریاضت، حضور کی رسالت اور عظمت کی بات کرتے ہو، بتاؤ گواہ کون ہے؟ حضور کی سجدہ و رکوع کی بات کرتے ہو، بتاؤ گواہ کون ہے؟ قرآن آسمان سے اترا تھا، جبرائیل لے کر آیا تھا، یہ مکی صورت، یہ مدنی صورت، پوچھتا ہوں گواہ کون ہے؟ حضور بدر میں، عہد میں، حنین میں، خیبر میں، تبوک میں، غزوات میں فتح مکہ کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، بتاؤ گواہ کون ہے؟ بابا حجر اسود کو بوسہ دیا، گواہ کون ہے؟ آرام پہنا، گواہ کون ہے؟ طواف کیا، گواہ کون ہے؟ مطاف میں گئے، گواہ کون ہے؟ صفا مروہ پہ دوڑے، گواہ کون ہے؟ حضور کی شادیاں ہوئی، گواہ کون ہے؟ بیٹیوں کی شادیاں ہوئی، گواہ کون ہے؟ مکہ میں آئے، گواہ کون ہے؟ مدینہ میں آئے، گواہ کون ہے؟ مکہ میں آباد ہوئے، گواہ کون ہے؟ مسجد نبوی بنی، گواہ کون ہے؟ عبادت یوں تھی، گواہ کون ہے؟ عظمت یوں تھی، گواہ کون ہے؟ چلتے یوں تھے، گواہ کون ہے؟ بولتے بولتے، گواہ کون ہے؟ قرآن ایسے اترا، گواہ کون ہے؟ لب ایسے تھے، گواہ کون ہے؟ ایک ایک جملہ محفوظ کر کے دنیا تک پہنچایا، گواہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا صاحب صحابہ صحابہ کہتے ہو، میں نے جواب میں کہا صحابہ چھوڑ دیں گے ملے گا کچھ بھی، اور جنہوں نے چھوڑ دیا انہیں ملا بھی کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، وہ غائب و حاصل ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے، وہ نامراد ہو گئے، وہ ذلیل ہو گئے، وہ رسوا ہو گئے، وہ ایکسپوز ہو گئے۔ آج ساری دنیا جانتی ہے صحابہ کا غصہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر مسلمان ہو سکتا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے اس کے پاس سبھی کچھ ہو سکتا ہے مگر قرآن ہو سکتا رحمان ہو سکتا، نبی کا فرمان ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ سب کچھ انہی کے پاس ہے جن کے پاس کون ہے؟ کون ہے؟ بیت اللہ ان کے پاس ہے جن کے پاس صحابہ ہے، مسجد نبوی ان کے پاس ہے جن کے پاس صحابہ ہے، کلمہ توحید ان کے پاس ہے جن کے پاس صحابہ ہے، اصلی قرآن ان کے پاس ہے جن کے پاس صحابہ ہے، صحیح اذان ان کے پاس ہے جن کے پاس صحابہ ہے، صحیح نماز ان کے پاس ہے جن کے پاس صحابہ ہے، سنت والا چہرہ ان کے پاس ہے جن کے پاس صحابہ ہے، شریعت والا لباس ان کے پاس ہے جن کے پاس صحابہ ہے، باطل ان سے رہتا ہے جن کے پاس صحابہ ہے، جہاد میں وہ ہوتے ہیں جن کے پاس صحابہ ہے، فاتح وہ ہوئے ہیں جن کے پاس صحابہ ہے، دشمن سے وہ لڑتے ہیں جن کے پاس صحابہ ہے، ظالم ان سے رہتا ہے جن کے پاس صحابہ ہے، کافر کے مقابلے میں وہ کھڑے ہیں جن کے پاس صحابہ ہے، افغانستان انہوں نے لیا جن کے پاس صحابہ ہے، رضا میں آج وہ لڑ رہے ہیں جن کے پاس صحابہ ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ دھوکہ کرتے ہیں، وہ فراڈ کرتے ہیں، وہ منافقت کرتے ہیں، وہ یہودیوں کے سامنے دو ظالم ہو کر بیٹھتے، وہ یہودیوں سے دوستیاں لگاتے، پسے پردہ ان سے مار لیتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ملکوں میں فرقہ واریت پھیلاتے، جھگڑا پھیلاتے، فرقہ واریت پھیلا کر لوگوں کو لڑاتے، وہ دنیا کو بتاتے علی اور ابو بکر جدا تھے، وہ دنیا کو بتاتے عمر اور علی جدا تھے، وہ دنیا کو بتاتے عثمان اور علی جدا تھے، وہ دنیا کو بتاتے علی اور معاویہ جدا تھے، وہ دنیا کو بتاتے حسن اور معاویہ جدا تھے، وہ دنیا کو بتاتے حسین اور معاویہ جدا تھے، وہ جھوٹ بولتے ہیں قرآن اصلی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں خلافت پر قبضہ ہو گیا، وہ جھوٹ بولتے ہیں امامت چھین لے گی، وہ جھوٹ بولتے ہیں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ ارے بابا میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے خیبر کا دروازہ کس نے توڑا تھا؟ علی۔ خیبر کا دروازہ کس نے اکھاڑا تھا؟ کیوں؟ علی بہادر ہے، علی بہادر ہے، یہ عجیب پادری ہے،
اکھیڑنے پہ آئے تو خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیا، تمہارے بقول اپنا دروازہ گرا دیا۔ علی کہاں تھے اس وقت؟ علی کہاں تھے جب علی کا دروازہ گرایا گیا؟ اس وقت علی کہاں تھے جب بی بی فاطمہ کا دروازہ روک گئی تھی؟ میں نے شیعہ جوانوں تم سے پہلے بھی پوچھا تھا، اپنے بڑوں سے پوچھو، جب تم یہ بتاتے ہو دروازہ گرایا گیا، فاطمہ پیچھے آئی، دروازہ سیدہ فاطمہ خاتون جنت پہ گرا تھا، پوچھو اپنے بڑوں سے علی کہاں تھے؟ علی تو وہ ہے جو آگے بڑھا تو مرد کو پٹک کر رکھ دیا، علی تو وہ ہے جو آگے بڑھا تو خیبر کا دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا۔ مسلمان عجیب بات نہیں سوچیں گے تمہارے دھوکے سے، بڑا عجیب منظر ہے، طاقت میں آئے تو خیبر کا دروازہ اکھیڑ دے۔ ہم طاقتور بتاتے ہیں، تم علی کو کمزور بتاتے ہو کہ علی کا دروازہ گر گیا، علی بھاری نہیں آئے۔ جس کے پاس صحابہ نہیں ہے، تعلیمات صحابہ نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ اولاد دجال ہے، وہ اولاد یہود ہے، اس کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے والے مجھے کہتے ہیں مولانا صاحب اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا اس کو سب کچھ جہاں سے ملتا ہے، اس کو تو وہ مانگتا نہیں، اس کو مانگتا نہیں تو اس کو دین ملتا نہیں۔ بھائی سونے کی دکان سے ملے گا، کچرے کے ڈھیر سے نہیں۔ سونا سونار کے پاس ملے گا، موچی کے پاس نہیں۔ صحیح جگہ تو پہنچو، قرآن سمجھنا چاہتے ہو، سنت سمجھنا چاہتے ہو، شریعت سمجھنا چاہتے ہو، ضرور ملے گی، مگر کس سے؟ صحابہ سے، صحابہ سے، کس سے؟ صحابہ سے، کس سے؟ صحابہ سے، بابا کس سے؟ صحابہ سے۔ صحابہ سے ملے گی۔ تم کہتے ہو مصلح قبضہ ہو گیا، میں نے کہا کس نے کیا؟ کہتے ابو بکر نے کیا۔ کس نے کیا؟ ابو بکر نے کیا۔ میں نے کہا کس نے کیا؟ کہ علی سے کیا۔ میں نے کہا کہ تم کمزور بتا رہے ہو، میرا عقیدہ ہے علی سے کوئی چیز کوئی قبضہ کر سکتا ہی نہیں، چھین نہیں سکتا۔ علی سے کیسے کوئی چھینے گا بھائی؟ اگر علی سے چھینے پہ تو علی کمزور ہو گئے۔ ہم کمزور علی کو نہیں مانتے، ہم شجاع علی کو مانتے۔ تو دین سمجھنے کے لیے کس کے دروازے پہ آنا پڑے گا؟ صحابہ، گواہی معتبر کس کی ہوگی؟ بات بنیادی کس کی ہوگی؟ دین کس سے آیا ہے؟ مدح صحابہ کرو گے؟ دفاع صحابہ کرو گے؟ الیکشن آنے والے انشاءاللہ العزیز، اس الیکشن میں ووٹ صحابہ کے غلاموں کو ملے گا۔ میں نے کئی بار سیاسی پارٹیوں سے کہا وہ وقت گزر گیا ہے جب صحابہ کے دشمنوں کو تم ٹکٹ دیتے تھے۔ اگر ٹکٹ صحابہ کے دشمنوں کو دو گے، مسلمان ووٹ نہیں دیں گے۔ محنت کرو گے؟ فلسطین کے